علیکم۔ آرمی پبلک اسکول آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ میرا نام ندا احسن ہے اور آج ہم جماعت ششم اسلامیات ہفتہ نہم اسائنمنٹ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا عنوان باب اول ایمانیات و عبادات میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، سورہ انشرح کی دہرائی، باب چہارم اخلاق و آداب میں سے سبق طہارت و پاکیزگی ہے۔ تدریسی مقاصد: طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ توحید کا مفہوم آسان الفاظ میں سمجھ سکیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 163 کا ترجمہ زبانی یاد کر سکیں، ایمان مفصل کو سمجھ سکیں۔ طلبہ سورہ انشرح درست مخارج کے ساتھ دہرائیں گے، کسی معروف قاری کی آواز میں سورہ انشرح سن کر حفظ کریں گے۔ طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ طہارت و پاکیزگی کا مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ سکیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم باب اول ایمانیات و عبادات میں اللہ تعالیٰ پر ایمان سبق پڑھیں گے۔ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، واحد و یکتا جاننا توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، تمام رسولوں، آسمانی کتابوں، فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان لانا ایمانیات کہلاتا ہے۔ اسی کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ اس بات کا واضح اعلان کر رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ اور ترجمہ: اور تمہارا معبود اللہ واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، وہی ہر شے کا خالق اور مالک ہے، اس لیے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عزیز طلبہ، اب ہم اپنے دوسرے عنوان باب چہارم اخلاق و آداب میں سے سبق طہارت و پاکیزگی کو سمجھیں گے۔ طہارت کا لفظ طاہر سے نکلا ہے، یعنی پاک ہونا۔ طہارت و پاکیزگی کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی شامل ہے۔ اسلام طہارت و پاکیزگی پر اتنا زور دیتا ہے کہ صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، یعنی کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ صفائی و پاکیزگی کو اپنا شعار نہ بنا لے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بھی یہی مفہوم بیان ہوا ہے۔ طہارت و پاکیزگی ہر مسلمان کا بنیادی وصف ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طرح ظاہری صفائی طہارت و پاکیزگی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہمیں باطنی صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ باطنی پاکیزگی سے مراد ہے کہ اخلاقی برائیوں سے دور رہنا، یعنی ایک اچھا مسلمان جب ظاہری طور پر اپنے لباس اور بدن کو پاک و صاف رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے خیالات اور ذہن بھی پاک و صاف رکھتا ہے اور بری عادات، غیبت، حسد، جھوٹ، بغض اور بے حیائی سے بچتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنی ظاہری اور باطنی طہارت و پاکیزگی پر بہت زور دینا چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس ہفتے کا ہمارا اسائنمنٹ یہ ہے کہ طلبہ سورہ انشرح کی دہرائی کریں گے، کسی معروف قاری کی آواز میں سن کر حفظ کرنے میں مدد حاصل کریں گے انٹرنیٹ کی مدد سے۔ طلبہ ایمانیات و عبادات باب اول میں سے سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان، عقیدہ توحید کا مفہوم تحریر کریں گے۔ طلبہ وضو کا طریقہ عملی طور پر سیکھیں گے انٹرنیٹ کی مدد سے۔ اسلام نے پاک و صاف رہنے کا حکم کیوں دیا ہے، زبانی اظہار خیال کریں گے۔ طلبہ روزانہ ایک صفحہ درسی کتاب سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً۔